جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں آپ پر پڑیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامل اتباع کے ساتھ جو ہے وہ اپنا خلافت کا جو پیریڈ ہے وہ گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یمامہ میں کئی سو حفاظ اور قراء شہید ہوئے، یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اقدام تھا۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا تھا، صحابہ نے ان کے خلاف لڑے اور مقتدر صحابہ لڑے، حفاظ، قراء اور علماء اور محدثین صحابہ لڑے، اور کثیر تعداد میں وہ حفاظ اور قراء شہید ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یوں ہی جنگوں میں حفاظ اور قراء شہید ہوتے گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اس کو تحریری شکل میں رکھ دیا جائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کام بہت اعلیٰ تھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو میرے آقا نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں اسے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جمع آوری کا حکم اپنے دور میں نہیں دیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر دوسری دفعہ ایک موقع پر کہا، پھر تیسری دفعہ تھوڑا ناراض ہو کر کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پھر اللہ نے، حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا، مجھ پر یہ بات جو ہے وہ عیاں ہو گئی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو پھر مجلد جو ہے وہ کیا، اکٹھا کیا، اور آپ نے قرآن مجید کی جمع آوری فرمائی۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا، اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے خلیفۃ المسلمین، مدینے کے حالات، آس پاس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ جو ہیں، مانین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے اسامہ کے لشکر کو آپ روک لیجئے تاکہ یہ آس پاس کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں اور سرکشیوں کا کلا کما ہو سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، افسوس ہے تجھ پر کہ جس لشکر کو روانگی کا حکم میرے آقا نے دیا تھا، میں اس لشکر کو روکنے کا اگر سوچوں یا کوئی حکم جاری کروں تو کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اور کون سی زمین مجھے برداشت کرے گی کہ میں آقا کے حکم پر ایک اور حکم جو ہے وہ جاری کر دوں۔ آپ نے ایسے نہیں کیا، نے کہا کہ یہ اسامہ کا لشکر جائے گا جنگ کے لیے، اور وہ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل اتباع۔ دیکھیں، عشق کا نام لینا بڑا، آج بعض اوقات بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہاں ہمارے پولیٹیشنز بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق کہاں، ہم کہاں، محبت رسول کہاں، ہم کہاں، ہمارا کیا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نام تو اگر رسول اللہ کا لے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ ہم بولتے ہیں، اور وہ تمام تر رذائل جو ایک قوم میں نہیں ہونے چاہیے وہ سب ہم میں موجود ہیں۔ چوری، ڈکیتی، رازنی، کون سے نہیں۔ پھر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عشق کی بات کریں، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، جو بھی ہو، بات عشق رسول کی کریں اور کام جو ہے وہ کافروں والے ہم کریں۔
غیر مسلم والے ہم کریں تو چہ نسبت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اور آپ کے عشق کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ عشق کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے قدموں کے نشانات پر چلنا عشق کہلاتا ہے، محبت کہلاتی ہے۔ ایک ایک حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کی ہے اور وہ کامیاب رہے، وہ ناقابل شکست رہے۔ ہم بہت کچھ ہونے کے باوجود مفتوح قوم ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، کامل اتباع نہیں کرتے۔